سر خلیفہ ہارون الرشید ان کا دور کیسا تھا اور ان کے دور میں کیا کچھ سامنے آیا؟ دیکھیے، خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلفاء میں سے تھے، اور ان کے دور کو دیکھنے کی دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں ہسٹوریکلی۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اور بلکہ آپ کسی بھی زمانے کو اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں تمدنی روایت کس قدر فروغ پائی، علوم و فنون کس قدر فروغ پائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کس قدر فروغ پائی، ایک اس کا یہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے دیکھنے کا۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں عدل و انصاف کی صورتحال کیا تھی، اس دور میں جو بڑی شخصیات تھی، معاصر شخصیات، ان کے ساتھ حکومتوں کا رویہ کیسا تھا۔ تو یہ دو انداز ہیں یا دو مختلف پہلو ہیں کسی بھی شخص یا کسی بھی دور حکومت کو دیکھنے کے۔ ہارون الرشید کا دور ایک حوالے سے روشن دور ہے اور ایک حوالے سے سیاہ ترین دور ہے۔ اگر ہم ان کو تمدنی روایت کے مطابق دیکھیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں، علوم و فنون کے فروغ کے حوالے سے دیکھیں، تو ہارون الرشید کا دور جو ہے وہ ایک بڑا بہترین دور تھا، جس میں علماء کی سرپرستی کی گئی، جس میں علم و فن کو ترقی دی گئی، جس میں بغداد نے بہت عروج پایا۔ بغداد ان کا مرکز تھا، سینٹرل پوائنٹ تھا بہت، یعنی بغداد اس وقت پوری دنیا کے علوم و فنون اور اہل علم کی نگاہیں بغداد کی طرف تھیں۔ تو انہوں نے بہت ٹیکنالوجی، علوم و فنون، جدید دریافتیں، پھر کتب خانے، لائبریریوں کا قیام، تو اس حوالے سے ایک بڑا ہی وسیع اور عریض کام کیا، جو کہ تاریخ کے اندر یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جدید سائنس کی بنیادیں مسلم سائنسدانوں نے رکھی، تو وہ جس دور کے اندر ابتدائی کام ہوا، اس میں ہارون الرشید کا دور بلا شک و شبہ شامل ہے۔ لیکن اس کا ایک اور طریقہ کار ہے اور ایک اور انداز ہے۔ وہ انداز یہ ہے کہ اس نے اپنے دور میں عدل و انصاف کی کیا صورتحال رکھی، اپنے دور کی معاصر بڑی شخصیات جو اہل بیت نبوت کی، خانوادہ نبوت کے لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا۔ تو یہ نہایت ہی سیاہ دور تھا، اور یہ صرف ہارون الرشید کا نہیں، بنو امیہ کا دور، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نکال کے باقی بنو امیہ کا دور، اور بنو عباس کا دور، اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم اور زیادتی کی۔ ہارون الرشید کا دور بھی اس حوالے سے سیاہ دور ہے کہ اس نے بھی اپنے دور میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ نہایت ظلم کیا۔ اس ظلم کی داستان ہم آگے بیان کریں گے۔ تو یہ دو پہلو ہو سکتے ہیں کسی بھی زمانے یا کسی بھی دورانیوں کو دیکھنے کے، کہ یہ اس کا روشن پہلو ہے اور یہ اس کا تاریک پہلو ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ ہارون الرشید کے دور کی اہم شخصیات کون کون تھی؟ ہارون الرشید کے دور کی یہ بہت رچ دور تھا۔ ہارون الرشید نے کم و بیش 23 سال حکومت کی۔ اس کے دور کی بڑی شخصیات میں حضرت بہلول دان، حضرت امام موسیٰ کاظم سب سے پہلے، اہل بیت نبوت کے جو امام اور چشم و چراغ تھے۔ اس کے بعد حضرت بہلول دانا، اس کے بعد حضرت جنید بغدادی، حضرت سر سکتی، حضرت معروف کرخی، یہ سب جو اولیاء صالحین تھے، یہ اپنا امام اعظم ابو حنیفہ، یہ اسی دور سے ملتے جلتے یہ سب لوگ ہیں، یعنی بڑے جلیل القدر لوگوں کا دور تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ان جلیل القدر لوگوں کی اتنی ہی پذیرائی ہوئی جتنی بھی کسی شخص کی انفرادی کوشش کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ آج حکومتوں نے سرپرستی کی، لیکن حکومتیں ہمیشہ ایسے علماء کی سرپرستی کرتی ہیں جو ان کے مفاد کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر اس دور میں، عباسی دور میں، بڑے بڑے فتنے اٹھے۔ امام احمد ابن حنبل اس دور کے تھے، فتنے اٹھے، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ خلق قرآن کا فتنہ۔ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سٹینڈ لے لیا، امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے گئے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی شخصیات ان کے اندر تھیں، اور اگر ان شخصیات کو کیٹیگرائز کریں تو سب سے اونچا مرتبہ امام موسیٰ کاظم کا ہے، پھر اس کے نیچے اولیاء اور صالحین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے، اپنے مفادات کے لیے کیا کیا ظلم و ستم کیے؟ انہوں نے ایک طویل داستان تھی جو ظلم و ستم کی رقم کی۔ یہ جتنے بھی حکمران تھے بنو امیہ کے اور بنو عباس کے، ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ رہا سر اہل بیت سے کہ کہیں یہ خلافت کا دعویٰ نہ کر دیں اور عوام ان کے پیچھے نہ چلی جائیں، جو کہ ظاہر ہے وہ آل نبی تھے،
ان کا ایک اپنا پروٹوکول تھا، اور اس کا اظہار بھی یہ کئی جگہوں پہ دیکھتے تھے۔ ہارون الرشید ایک دفعہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آیا تو لوگوں نے جگہ بھی نہیں دی، یہ دھکے کھا کے اس طرح طواف کر رہا تھا جس طرح ایک عام فرد کرتا ہے، جبکہ اسی وقت امام محمد باقر آ گئے طواف کرنے کے لیے تو لوگوں نے جگہ چھوڑ دی، پروٹوکول دیا۔ تو اس وقت یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے تھے، حسد کرتے تھے، معاشرت میں مبتلا تھے۔ اور پھر ایک دو اٹیمپٹس بھی ہوئیں، امام حسین نے اٹیمپٹ کی، اس کے بعد حضرت زید نے اٹیمپٹ کی، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ ظاہراً کامیاب نہیں ہو سکی حکومتوں کے خلاف۔ تو ان کے ذہن میں ایک خوف تھا کہ اہل بیت نبوت کی طرف سے کہیں خلافت کا دعویٰ نہ ہو جائے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ ظالم لوگ جیسے ہی حکومت پر بیٹھتے سب سے پہلا کام یہ کرتے، اپنے دور میں اہل بیت کی جو بڑی شخصیات تھی ان کو قید کروا دیتا۔ اس نے امام موسیٰ کاظم کو قید کروایا، آپ بالکل نوجوانی کی عمر میں قید ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے سورج نہیں دیکھا، 15 سال سے زیادہ آپ قید میں رہے، اور آپ کا جنازہ وہاں سے نکلا، آپ نے 15 سال سے زائد عرصہ سورج نہیں دیکھا۔ بصرہ میں اس نے پہلے قید کروایا، اور بصرہ کے حاکم کو خط لکھا کہ امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دو، زہر دے دو۔ اس نے جواباً خط لکھا کہ 1 سال ہو گیا ہے یہ شخص میری قید میں ہے، میں نے اس کے منہ سے حکومت کے خلاف، سلطنت، کسی کے خلاف کوئی جملہ نہیں سنا۔ یہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت، نماز اور روزہ، اور اگر کسی سے مل لے تو ان کو اچھے کام کرنے کی نصیحت، اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا، تو لہٰذا ایسی ہستی کو مار کے میں اپنی دنیا و آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے پھر امام موسیٰ کاظم کو وہاں سے شفٹ کروایا دوسرے شہر، اور اپنے وزیر اعظم کے ذریعے امام موسیٰ کاظم کو زہر دلوایا۔ یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو بتاؤں، یہ کتنے ظالم لوگ تھے۔ اس نے کھجوروں کے اندر زہر ملا کے بھیجا۔ امام موسیٰ کاظم کو اندازہ ہو گیا نگاہ امامت سے کہ اس کے اندر زہر ہے، آپ نے وہ کھجور باہر پھینک دی۔ تو جو زہر دینے آئے تھے وہ ہارون الرشید کے بڑے قریبی تھے، یہ باقر مجلسی نے واقعہ لکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ کتا تھا، یہ کتوں کے شوقین تھے یہ سارے بادشاہ نا، تو اس کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کتے نے وہ جب آپ نے کھجور پھینکی تو کھا لی، اس کے اندر اتنا شدید زہر تھا کہ کتا مر گیا۔ یہ کتے کے غم میں مبتلا رہا، آپ اندازہ کر لیں، اہل بیت کو یہ مرواتے تھے اور کتوں کے غم میں یہ مبتلا رہتے۔ پھر کیا ہوا، پھر امام موسیٰ کاظم قید میں رہے، یہ دیکھتا رہا کہ کوئی بہانہ ملے ان کو مارنے کا، یہ کچھ ایسا رزسٹ کریں تاکہ میں جسٹیفائی کر سکوں کہ انہوں نے تو قید کے اندر یہ والی نافرمانی کی اور اس کی بنیاد پر ان کو مارا گیا۔ جس طرح نہیں ہوتے مقابلے میں مار دینا، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے، جب اس کا بالکل ضبط کا دامن ٹوٹ گیا نا، کہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، موسیٰ کاظم ایک تلوار تھی جو اس کے اوپر لٹک رہی تھی، بالآخر اس نے اپنے وزیر اعظم کے ذریعے امام موسیٰ کاظم کو زہر دلوایا، اور وہ زہر اتنا شدید تھا کہ 3 دن، یہ نہیں کہ فوراً موت واقع ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، 3 دن آپ اس زہر کے ساتھ تڑپتے رہے، اور آپ نے خود وہاں پر جو خادم تھا جیل کا اس کو بتایا کہ انہوں نے مجھے زہر دیا ہے، آج میرا جسم زرد ہوا ہے، کل میرا جسم سیاہ ہوگا، اور پرسوں میری وفات ہو جائے گی، میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا۔ تو 3 دن اس شدید دکھ اور شدید تکلیف اور شدید اس اندر تڑپتے رہے مچھلی کی طرح، اور اس کے بعد پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو آپ کی بیڑیاں آپ کی روح قبض کرنے کے بعد اتاری گئیں، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اتنا وہ شدید زہر تھا، اس نے آپ کے جسم کو یوں کر دیا تھا جس طرح روئی نہیں ہوتی، اس کو اوپر پانی ڈال دیں تو اس کا ایک ذرہ ہو جاتا ہے، کہ جہاں سے اٹھاتے تھے آپ کے وجود کا وہ ٹکڑا اٹھ جاتا تھا، وہ زہر نے یوں جسم کو ختم کر دیا تھا۔ تو بیڑیوں سمیت آپ کو دفنا دیا گیا، جنازے اوپنلی اہل بیت اطہار کے نہیں پڑھانے دیے گئے، کہیں لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے کہ ان کو جوانی میں کس نے شہید کر دیا۔ تو یہ ظلم کی ایک داستان تھی جو انہوں نے اہل بیت کے ساتھ رقم رکھی۔ علم کے لیے جو انہوں نے خدمات کی وہ اپنی جگہ، مگر یہ معافی نہیں ہے، یہ اس کی تلافی نہیں ہے، یہ سیاہ باپ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، وہ جو انہوں نے خدمت دین کی علم کی خدمت کی وہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک شخص ہو، سارا دن وہ لوگوں کو، بچوں کو قتل کرتا ہو، اور رات ساری وہ جا کے نمازیں پڑھتا ہو، تو آپ کی نظر میں اس کی نمازوں کی کوئی حیثیت رہے گی؟ نہیں رہے گی نا۔ بالکل یہی ان کا ہے، ان کے جو اچھے کام انہوں نے کیے، اہل بیت کی دشمنی، اہل بیت کے بغض کی وجہ سے وہ سب ختم ہو چکے۔ بلکہ رسول اللہ نے خود فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی شخص کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہو
اور وہ دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اور وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر عبادت کرتا ہو، اس کے باوجود آپ نے 3 دفعہ قسم اٹھائی، امام حاکم نے المستدرک میں لکھا ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، 3 دفعہ قسم اٹھائی کہ وہ ضرور بے ضرور جہنم میں جائے گا۔ اب ہم کیٹیگوریکل نہیں کہتے، لیکن بہرحال ان لوگوں کا جو ظلم ہے وہ قیامت کے دن انشاءاللہ اشکار ہوگا جو انہوں نے اہل بیت پر کیا۔ حضرت بہلول دانا کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہوا تھا کہ سمجھدار کون ہے، عقل مند زیادہ کون ہے، وہ واقعہ پورا کیا تھا؟ یہ جو تھے نا جی، یہ اپنے دربار میں جتنے بھی اس طرح کے صالحین ہوتے تھے ان کا مذاق بناتے تھے۔ تو حضرت بہلول کا بھی یہ جب وہ آتے طنز کر کے مذاق بنانے کی یہ کوشش کرتا۔ ایک دن حضرت بہلول آئے تو اس کے پاس ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، سٹک، اس نے وہ سٹک دی اور کہا بہلول مجھے تم دنیا میں سب سے بے وقوف لگتی ہو، لہٰذا میں تمہیں دے رہا ہوں، اور تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تمہیں جب اپنے سے کوئی بے وقوف نظر آئے تو اس کو دے دینا۔ اب یہ دربار میں کہہ رہا ہے اور حضرت بہلول کتنے بڑے بزرگ ہیں اور سب ہنس رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ اندر سے بغض تھا کہ بہلول اہل بیت کا طرفدار ہے، اندر سے بغض تھا، اس لیے اس کو ذلیل کرتا تھا میدان میں بلا کے۔ حضرت بہلول خاموش ہو کے انہوں نے چھڑی لی اور وہاں سے چلے گئے۔ عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ حضرت بہلول کو کسی نے بتایا کہ ہارون الرشید کا آخری وقت ہے، مرنے والا ہے۔ حضرت بہلول پہنچ گئے عیادت کے بہانے، وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ اے بادشاہ کیا صورتحال ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا آخری وقت قریب ہے۔ میں نے کہا اچھا، کب واپسی ہوگی اس سفر سے؟ انہوں نے کہا بہلول تو ابھی بھی وہی نادان ہے، کبھی اس سفر سے کوئی واپس آیا ہے جس سفر پہ میں جا رہا ہوں، آخرت کے سفر؟ اچھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ پھر یہ بتائیں کہ آپ نے لاؤ لشکر نہیں تیار کیا اپنے اس سفر کے لیے؟ انہوں نے کہا بادشاہ بہلول پھر دیوانگی والی باتیں، بھلا اس سفر میں بھی کوئی لاؤ لشکر جاتا ہے؟ اس میں تو ہر شخص نے اکیلے جانا ہوتا ہے۔ تو حضرت بہلول نے وہ چھڑی اٹھائی اور کہا یہ پکڑ لو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم نے ایک وقت یہ مجھے چھڑی دی تھی کہ جب اپنے سے کوئی بے وقوف نظر آئے تو اس کو دے دوں، تم سے بے وقوف مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ تم نے 4 دن کے قیام کے لیے کسی شہر میں جانا ہو تو پہلے لاؤ لشکر بھیج کے اہتمام کرواتے ہو، اور تم خود کہہ رہے ہو اس سفر پہ واپس ہی نہیں آنا، اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی، لہٰذا تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ انہوں نے وہ چھڑی دی اور حضرت بہلول باہر نکل گئے۔ روایت کے اندر ہے کہ ہارون الرشید نے کہا کہ آج بہلول کی بات سچی ہے کہ میں واقعی بے وقوف نکلا ہوں، کہ جو وقت تھا تیاری کرنے کا وہ وقت میں نے دنیا داری میں صرف کر دیا اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ تو یوں پھر ان اولیاء کا طریقہ بھی ہوتا ہے نصیحت کرنے کا۔ تو یہ بڑا معروف واقعہ ہے اس حوالے سے۔ ہارون الرشید کا زبیدہ خاتون کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہے، کافی مشہور ہوا، وہ واقعہ کیا ہے؟ زبیدہ خاتون ہارون الرشید کی بیوی تھی، اور لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صالح عورت تھی، اولیاء صالحین کا ادب کرنے والی عورت تھی، اور اس کو کئی حکومتی پالیسیوں سے اختلاف رہتا تھا، جس طرح کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا وہی ہے جو بادشاہ صاحب چاہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت بہلول کنارے پر بیٹھ کے، دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کے مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے اور گرا دیتے تھے، لوگ دیوانہ کہتے تھے۔ تو زبیدہ خاتون اپنی خادماؤں کے ساتھ وہاں سے گزری اور سواری سے اتر کے پوچھا کہ بہلول کیا بناتے ہو؟ حضرت بہلول نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا کیا گھر بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچتا ہوں جنت کا گھر۔ پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا 1 درہم کا، کچھ روایتوں میں 3 درہم۔ زبیدہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ 3 درہم بہلول کو دے دیں۔ 3 درہم دیے، بہلول نے وہ 3 درہم دریائے دجلہ میں پھینک دیے اور گھر گرا دیا، اور زبیدہ سے کہا تمہیں جنت میں گھر مل گیا، بات ختم ہو گئی۔ زبیدہ رات کو گھر پہنچی اور اس نے آ کے دیکھا کھانے پہ، ہارون الرشید کو بتایا کہ آج میں نے جنت میں گھر خرید لیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا بہلول دانا والا۔ وہ ویسے ہی ان کے خلاف تھا اور بغض رکھتا تھا۔ وہ ہنسا اور اس نے مذاق بنایا کہ یہ 3 درہم کسی فقیر کو دیے ہوتے تو کچھ ثواب مل جاتا۔ بات ختم ہو گئی، سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کو ہارون الرشید نے خواب دیکھا کہ ایک جنت میں ہے وہ، اور جنت میں ایک محل ہے جس کے باہر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون کا نام۔ وہ اندر جانا چاہتا ہے لیکن ملائکہ نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے بتایا یہ دنیا نہیں ہے کہ شوہر کی پراپرٹی بندے کی ہے اور بیوی کی پراپرٹی پہ بھی بندہ قبضہ کرے گا، یہاں تو جس کا گھر ہے وہی آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کس کا گھر ہے؟ بتایا کہ زبیدہ خاتون کا گھر ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی،
رات کو ہی زبیدہ کو جگایا، کہتا ہے چلو بہلول سے میں نے بھی گھر خریدنا ہے۔ اس نے کہا بھی سو جاؤ، صبح چلیں گے۔ ہوا کیا ہے، انہیں خواب کا سارا قصہ سنا دیا۔ صبح دونوں پہنچے، حضرت بہلول وہیں بیٹھے گھر بنا رہے تھے۔ تو پوچھا کہ اے بہلول آج بھی گھر بیچتے ہو جنت میں؟ انہوں نے کہا جی بیچتا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ حضرت بہلول نے کہا پوری سلطنت مجھے دو گے تو میں جنت کا گھر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے بہلول کل 3 درہم کا اور آج پوری سلطنت کا۔ حضرت بہلول نے کہا کہ وہ اندیکھے کا سودا تھا، وہ اعتماد کر کے کر گئی، تم تو رات کو دیکھ کر آئے ہو، تو لہٰذا تمہارے لیے یہ 3 درہم یہ 1 درہم کا نہیں ہے، سلطنت دو گے۔ ظاہر ہے اس نے کہاں سلطنت دینی تھی اور کہاں۔ تو خیر یہ ایک واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا خواب کس کو آیا اور معلوم کس کو تھا، تو مقربین کا اللہ کے ہاں مقام مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں اپنے دور کے اس طرح کے لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید کو دنیا کیسے یاد کرتی ہے، ایک ظالم حکمران یا ایک عظیم خلیفہ کے طور پر؟ دیکھیں جی، جب سے ہم چھوٹے پڑے تھے ہمیں تو اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، ہارون الرشید کو۔ ہماری تاریخ کا یہ ستم ہے کہ ہم نے بڑے بڑے بدبختوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا، جس میں ہمیں اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا۔ جب ہم بڑے ہوئے، دین کا ذوق ہوا اور خود سے تاریخ کو پڑھا تو پتہ لگا کہ یہ جو ہمارے ہیرو کے طور پہ ہمارے سامنے ہمارے نصاب میں پیش کیے گئے، حقیقت میں یہ کون تھے، یہ کتنے بڑے بھیری اور کتنے بڑے اژدہا تھے۔ دیکھیں نا، اگر کسی کو اپنے نبی کے بیٹوں کا ہی ادب نہیں ہے تو باقی تو بات دوسری رہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے بچے کو کوئی تھپڑ مارے، آپ اس کے ساتھ مراسم رکھیں گے؟ نہیں۔ انہوں نے نبی کے بچوں کو ذبح کر دیا، ہم ان کے ساتھ مراسم رکھیں یار؟ کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ اپنے لیے ہم اتنے سیانے بن جائیں، اپنی اولاد کے لیے اور رسول اللہ کی اولاد کے لیے ہم اتنے کملے اور جھلے بن جائیں کہ ہر شے لکڑ پتھر ہضم، ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔